آئیے آپ کو براہ راست لاہور لے سکتے ہیں جہاں پر وفاق کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے اور استثنا مل گئی، اور 31 جنوری کو جب پیش ہونا تھا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں، وہاں سے فرد جرم عائد ہونی تھی، استثنا مل گئی۔ 24 فروری کو نیب میں سماعت تھی اسی کیس کی، پیش نہیں ہوئے۔ 9 مارچ 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، پیش نہیں ہوئے، اور وہاں سے ان کو ریلیف ملا، ان کو ضمانت ملی، اور اس کے بعد 13 مارچ کو دوبارہ یہ پیش نہیں ہوئے اور ان کو استثنا مل گئی۔ پھر 13 مارچ کو سیشن کورٹ، ٹرائل کورٹ نے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے اور پولیس کو یہ احکامات کیے کہ آپ ایک مجرم کو، ایک ملزم کو، ایک اشتہاری کو، جس کو عدالت بلا رہی ہے 18 اگست 2023 سے، الیکشن کمیشن کے بعد سے عدالتوں کے اندر مطلوب ہیں اور پیش نہیں ہو رہے، تو پولیس کو یہ کہا گیا کہ اس مجرم کو، ملزم کو پیش کیا جائے کورٹ میں۔ وہ ہائی کورٹ کے اندر ناقابل ضمانت وارنٹ کو چیلنج کرنے گئے، انہوں نے کہا پیش کرو۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے کہا پیش کرو، گرفتار کر کے پیش کریں۔ یہ شخص فورن میڈیا کو کیا کہتا ہے کہ میرے پاس حفاظتی ضمانت موجود ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور یہ پورے پاکستان کو پتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں معذور ہوں، میں بزرگ ہوں، مجھے بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ضمانت موجود ہے تو پھر معذور کیوں ہے، پھر بزرگ کیوں ہے، پھر بیمار کیوں ہے؟ پھر جب پولیس آئی تھی اریسٹ کرنے تو وہ بیل کے آرڈرز دکھا دیتے۔ جب پولیس اریسٹ کرنے آئی تھی اور آپ کے وارنٹس لے کر آئی تھی تو پھر انڈرٹیکنگ کیوں دی اگر ضمانت موجود تھی تو؟ یہ وہ ساری تفصیل ہے جو اس کیس میں، اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے، ٹیریان جو ان کی بیٹی ہے، مجھے تو اب اس بچی کے اوپر ترس آتا ہے، اس کا کیس ہے، اور توہین عدالت زیبا جج صاحبہ کا کیس ہے۔ یہ آج جو کیس پہ جا رہے ہیں، ڈنڈے لے کر، گلیلے لے کر، دہشت گردوں کی کل عدم تنظیموں کے نمائندے لے کر، جن کے پاس، جن سیاسی جماعتوں کے پاس پاپولیرٹی ہوتی ہے، مقبولیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کے سپورٹرز اور ووٹرز موجود ہوتے ہیں، ان کو اپنے محافظ دہشت گرد کل عدم تنظیموں کے لوگ نہیں چاہیے ہوتے۔ وہ عدالتوں میں کلاشن کوف، گلیلے اور ڈنڈے لے کر نہیں جاتے، اور اگر توہین عدالت ہو جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن پولیس والوں کے سر پھاڑے جائیں، پولیس اور رینجرز کی وینز کے اوپر پیٹرول بمز ڈالے جائیں تو اس کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے اندر ایک ادارے کی توہین پر سزا ہو اور اسی ادارے کی عدالت کے احکامات کے اوپر جو پولیس عمل درآمد کرائے اس کے سر پھاڑے جائیں، ان کو مارا جائے، ان کی گاڑیوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جائیں اور اس کو عدالت سے ریلیف مل جائے۔ پھر ریاست کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور ایک عدالت کہے کہ مجرم کو پکڑ کر پیش کرو، ایک اشتہاری کو پیش کرو، اور دوسری عدالت اس کو ریلیف پیکج دے دے۔ یہ پیٹرول بم پولیس اور رینجرز کی وینز پر نہیں پھینکے گئے زمان پارک میں، یہ ان عدالتی احکامات پر پھینکے گئے ہیں جن کی اوپر عمل درآمد کے لیے پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی تھی۔ یہ پولیس اور سرکاری عملات اور رینجرز کی گاڑیاں نہیں جلائی گئیں یا ٹائر نہیں جلائے گئے، یہ وہ احکامات جلائے گئے ہیں جو پولیس جن پر عمل درآمد کرنے کے لیے ضمانت پارک گئی تھی۔ آج پیغام کیا ہے؟ 8-10 سالوں کے کیسز کی فائلیں اٹھائے پاکستان کے شہری
صبح 8:30 بجے عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اموات ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، وہ فائلیں ردی کا ڈھیر بن جاتی ہیں، اور ہر روز صبح انصاف کی آرزو میں پاکستان کے شہری عدالتوں میں اپنی سالوں سال کی فائلیں اور کیسز اٹھائے پہنچے ہوتے ہیں، اور ایک شخص اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، کلاشنکوف، گلیلے، دہشت گرد، غنڈے لے کر عدالتی احاطے میں جاتے ہیں اور ریلیف لے کر آ جاتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا انصاف ڈر گیا ہے؟ کیا انصاف دہشت گردوں اور غنڈوں سے خوف زدہ ہے؟ کیا انصاف جتھوں سے، دہشت گردی سے، دھمکیوں سے، پیٹرول بم سے ڈر گیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طاقتور اپنے گھر سے نکلے جس کو عدالت بلاتی ہے تو جتھے لے کر، کلاشنکوف لے کر، ڈنڈے لے کر اس کی گاڑی کے اوپر لہرائے جائیں جو عدالت جا رہی ہے، اور پھر عدالت میں احاطے میں پہنچ کر وہاں غنڈہ گردی ہو، وہاں ڈنڈے برسائے جائیں، اور کل عدم تنظیموں کے لوگ اس کا پورا سراؤنڈ کریں اس کو احاطے عدالت کے اندر۔ یہ بات ہو رہی ہے، تو پھر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ انصاف پاکستان میں اور قانون دہشت گردوں سے، غنڈوں سے، گلیلوں سے، جتھوں سے، دھمکیوں سے اور گالیوں سے ڈر گیا، اور ایک طاقتور قانون اور آئین کے نیچے نہیں آ سکتا، وہ قانون اور آئین سے بالا تر ہے۔ یہ پیغام ہے آج 22 کروڑ عوام کو کہ ایک شخص، ایک لاڈلا، ایک گنڈا، ایک بدماش جب عدالت اس طرح آئے گا تو عدالت 9 بجے 9:30 بجے کھلے گی اور وہاں سے اس کو بنڈل ریلیف پیکج ملے گا، اور پولیس والوں کے سر توڑنے کا قانون ختم کر دینا چاہیے۔ عدالت سے کوئی سزا ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی کل کے بعد جائز نہیں ہوگی، اور جو پولیس جوان پاکستان کی بچوں اور عورتوں کو، جس کو یہ ڈھال بنا کر بیٹھتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے نکلے گی، کیونکہ جب ان کے سر پھٹیں گے، 65 پولیس والے زخمی ہو گئے، اس کو عدالت نے ریلیف دے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پولیس وینز پہ اور رینجرز کی وینز کے اوپر بم، پیٹرول بم پھینکے گئے، آڈیو لیکس آ گئی، ایم پیز کو، ممبر پارلیمنٹس کو اور اپنے کارکنان کو کہا کہ ٹکٹ نہیں ملے گی اگر یہ ڈنڈے لے کر تم نہ پہنچے اور پولیس والوں کے سر نہ پھاڑے۔ یہ ہے اس ملک میں اس وقت آئین، قانون اور انصاف۔ دوسری بات، وہ لوگ جنہوں نے 2014 میں سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تھے، وہ لوگ آج عدالتوں کے احاطے میں اسلحہ لے کر، گنڈے لے کر، بدماش لے کر، دہشت گرد لے کر، غلیلے لے کر، کلاشن کوف لے کر ریلیف لے رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں اب انصاف ہتھیار سے ملے گا یا انصاف سے ملے گا یا قانون کے مطابق ملے گا؟ اور پھر جن لوگوں نے قانون کی پاسداری کی، قانون کے سامنے پیش ہوئے، باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ میں جب محمد نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ نیب کی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی تھی تو وہاں سے کیا آواز آتی تھی کہ کمرہ عدالت میں اگر آواز اونچی آئی تو بیل کینسل کر دی جائے گی، کمرہ عدالت میں صرف سائل اور وکیل آ سکتا ہے، کمرہ عدالت میں اگر 5 منٹ کی تاخیر سے پہنچے
تو بیل کینسل ہو جائے گی۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نیب کی ٹرائل کورٹ میں بھی پیش ہوتا تھا، انصاف کی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتا تھا، ادھر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا، ادھر نیب کی عدالت میں پیش ہوا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمام کیسز جھوٹے ہیں اور جس کی گواہی آج وہ منصف دے رہے ہیں جنہوں نے یہ جھوٹے فیصلے کیے۔ یہ منصف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا فیصلہ تاریخ سے مٹتا نہیں ہے، اس کا حساب ہونا ہوتا ہے، وہ فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس فیصلے کا بھی انصاف ہوتا ہے، اس فیصلے کا بھی ایک اور وہ وقت جس کے پاس جب آپ کے پاس وہ منصب ہوتا ہے۔ جب نواز شریف کی بیوی ڈیتھ بیڈ پر تھیں تو مجھے یاد ہے کہ نیب کی کورٹ میں انہوں نے 4 دن کے لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیگم کو دیکھنے جانا ہے، تو اجازت نہیں ملی تھی۔ جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، کلاشنکوف عدالتوں میں لے کر گئے تھے، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ فیصلے تو گن پوائنٹ پر ہوں گے۔ انصاف اب پاکستان میں ڈنڈے، بندوقوں، کلاشنکوفوں سے ملے گا، کیونکہ اگر قانون عمران خان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے گھر سے جب نکلے گا جتھے لے کر عدالتوں پہ حملہ آور ہوگا، قانون پہ حملہ آور ہوگا، آئین پہ حملہ آور ہوگا، انصاف پہ حملہ آور ہوگا، تو اس کو ریلیف پیکج ملے گا۔ تو پھر 22 کروڑ عوام کو بھی یہ ریلیف پیکج ملنا چاہیے، پھر ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ بات کہ یہ تاثر کہ عمران خان کے لیے جو قانون ہے وہ کورٹ کا ریلیف پیکج ہے، وہ ڈنڈے سے، دھمکی سے اور غنڈہ گردی اور دہشت گردی سے ریلیف لے گا، اور یہ تاثر کہ انصاف ڈر گیا ہے۔ اور میں آپ کے توسط سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زلمے صاحب کو آج جو تکلیف ہو رہی ہے عمران خان کی حمایت کی اور پاکستان میں حقوق کی آزادی کی، تو یہ تکلیف آپ اپنے پاس رکھیں۔ پولیس والوں کے سر پھاڑنے، ریاست پہ حملہ آور ہونے کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کم از کم پاکستان کی حکومت اس کی گنجائش نہیں دے گی، جو ریاست کا ایک بنیادی جز ہے، ایک پلر ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کا تاثر پاکستان کے اندر کہ ایک شخص قانون، آئین اور عدالت سے بالا تر ہے اور باقی پاکستان کی عوام کو قانون کے آگے بھی پیش ہونا پڑے گا، عدالت کے آگے بھی پیش ہونا پڑے گا، اور انصاف کے آگے بھی اس کو آرزو کرنی پڑے گی، اور دوسری طرف ایک دہشت گرد کو یہ ریلیف ملے گا، تو پھر چھوڑیں وہ آپریشن جو کالعدم تنظیموں کے خلاف ہوتے ہیں، جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دن دہاڑے دہشت گردی کرے اور اس کو ریلیف مل جائے۔ یہ پاکستان میں اس طرح کا قانون اور اس طرح کا انصاف صرف خانہ جنگی، سول وار اور انارکی پھیلائے گا، اور جو ادارہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا، قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اور جو شخص جس کے پاس آئین کا یہ منصب ہے وہ جس مرضی اسٹیٹ کے پلر سے تعلق رکھتا ہو، وہ کل کا مجرم ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی مختلف عدالتوں میں پیشیاں ہوتی تھیں، ہم نے دیکھا کہ آپ بھی آتے تھے، آپ کی والدہ بھی پیشیوں میں آتی رہی۔ اب آپ نے ایک بات ضرور دوسری یہ کہی ہے کہ ایک عدالت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، دوسری عدالت اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے۔ یہ جو دوسری عدالتیں اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں، ان کے پیچھے کون ہے
اور کیا آپ اس جو فیورٹزم ہے عدالتوں کی جانب سے اس کو کسی فورم پہ چیلنج کریں گے؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور عدالت دیتی ہے، لاہور کی ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے میں نے تو، اور سیشن کورٹ اور ایک عدالت وارنٹ نکالتی ہے، دوسری عدالت ریلیف دیتی ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ کوئی اور عدالت ہے۔ اور دوسری بات، شہباز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 2 دفعہ گرفتار ہوئے، جب وارنٹ عدالت نے نہیں، جب وارنٹ پرائم منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس میں سے نکلتے تھے، جب وہاں نیب کا سربراہ اور طیبہ گل اغوا کر کے بٹھائے ہوئے تھے، اس وقت یہ وارنٹس وزیر اعظم ہاؤس میں سے نکلتے تھے، اور شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے جو کیا، وہ خیر وہ منصف خود جو کل کے منصف تھے وہ عوام کی نظر میں آج مجرم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خود گواہیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ ثاقب نثار صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عمران خان کو پورا صادق اور امین نہیں قرار دیا تھا۔ یہ خود کہہ رہے ہیں موصوف جنہوں نے اس شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، جو تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، غنڈہ ہے، بدماش ہے، اور انہی فیصلوں کی وجہ سے عمران خان جیسے گلی کے غنڈے کو ڈان بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ بچیوں کے ساتھ گرفتار ہوتے تھے، بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے قانون، آئین اور عدالت کے سامنے نواز شریف، شہباز شریف پیش ہوئے، حمزہ شہباز پیش ہوئے۔ میں کس کس کا ہر پریس کانفرنس میں نام لیتی ہوں، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف، سعد رفیق، سلمان رفیق، حنیف عباسی، عرفان صدیقی، یہ جب صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں مارتا تھا یہ شخص، اس کو پریڈیٹر کے نام سے انٹرنیشنل جریدوں نے اس شخص کو ڈکلیئر کیا میڈیا کے لیے، ان کو اغوا کراتا تھا، ان کی ناک کی ہڈیوں اور پسلیاں توڑتا تھا، ان کے چلتے پروگرام بند کراتا تھا، ان کے قلم توڑتا تھا، لوگوں کو گرفتار، پوری اپوزیشن کو فاشسٹ نے، ایک سیاسی دہشت گرد نے بند کیا، اور اس کے بعد یہ ڈاکے ڈالے جس کا جواب آج عدالت مانگ رہی ہے، تو جواب کوئی نہیں ہے۔ کہہ دو توشہ خانہ میں گھڑی چوری نہیں کی، فرد جرم عائد ہو تو بتا دو عدالت کو کہ میرے پہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ ایک مجرم، ہر مجرم 22 کروڑ عوام یہ کہے کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میں نہیں آ سکتا، اور جان کو خطرہ دہشت گردی کے وقت نہیں ہوتا، پولیس کے سر پھاڑنے کے وقت نہیں ہوتا، پیٹرول بمز گرانے کے وقت نہیں ہوتا، ریاست پہ حملہ کرنے کے وقت نہیں ہوتا، کلاشنکوف ڈنڈے گلیلے لے کر عدالت میں جاتے وقت نہیں ہوتا۔ آج کیا کر رہا ہے؟ آج سی ایم کو ساتھ بٹھا کر، گلگت بلتستان کے سی ایم کو ساتھ بٹھا کر اسلام آباد عدالت میں جا رہا ہے، پوری جی بی کی فورس لے کر۔ پہلے لانگ مارچ میں خیبر پختونخوا کی پولیس کو لڑایا وفاق اور پنجاب کی پولیس سے، کل جی بی کی فورس کو لڑایا پنجاب کی پولیس سے، اور آج ڈنڈے گلیلے اسلحہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہا ہے، کیونکہ آج فرد جرم عائد ہونی ہے۔ تو میسج یہ ہے کہ کرو فرد جرم عائد۔ ایک دہشت گرد اور ایک گنڈا آ رہا ہے۔ میڈم یہ بتا دیں کہ اگر اسی طرح کی تصادم کی صورتحال رہتی ہے، ملک کی معیشت پہلے ہی ڈاماڈول ہے، اور خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں، ایسی صورتحال میں کیا ملک مزید افورڈ کرتا ہے کہ ہم اسی طرح کی دنگا فساد کی پولیٹکس میں پڑے رہیں؟ اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے جبکہ اتنی کشیدگی ہے ملک میں سیاسی طور پر؟ دیکھیں، اس ملک میں معیشت کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے، اس ملک میں نوجوان کے ہاتھ سے روزگار چھیننے کا ذمہ دار عمران خان ہے، اس ملک کو مہنگائی کی چکی میں ڈالنے اور پیسنے والا عمران خان ہے، جو 4 سال وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط رہ کے جس نے معیشت کو تباہ کیا اور ملک کو آگ لگائی۔ اور آج بھی جب دن رات پاکستان کی عوام کو اور معیشت کو استحکام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وقت بھی ملک کے اندر معاشی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے، اور ملک کے اندر وہ دہشت گردی جو نواز شریف پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کر کر گیا تھا، اس ملک میں دہشت گردی دوبارہ آنے کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ اور آگے صرف اس طرح بڑھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو کٹہرے میں لانا ہوگا، اور حکومت جو ہے، وہ جو ریاست ہے، وہ ملک کے اندر
یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہر ادارے کی جو کہ پلرز آف اسٹیٹ ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر ایک شخص جو ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتا ہے, جو ملک کے اندر سول وار اور انارکی چاہتا ہے, جو ملک کی معاشی تباہی چاہتا ہے, اور جو ملک کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے, جب تک وہ کٹہرے میں نہیں آئے گا ملک کے اندر اس قسم کی کشیدگی صرف بڑے دی کام نہیں ہوگا. میں ادھر ہی ہوں آپ کریں, میں ادھر ہی ہوں بھائی. میڈم اس وقت یہ صورتحال ہے, زمان پارک میں دوبارہ لڑائی شروع ہو چکی ہے اور پیٹرول بم جو ہے دوبارہ پھینکے جا رہے ہیں, تو ریاست کیا مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے اس وقت, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک لوگوں پہ کنٹرول نہیں پایا جا سکا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کی جو عوام معصوم عوام نہیں ہے. زمان پارک میں اسلحہ لے کر دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا ہے, اور جیسے آپ کو پتا ہے نا وہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں, وہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے اگزامپل بھی دی تھی, خود کش حملے کی جیکٹ بناتے ہیں اور پھر بچوں اور عورتوں کو اور پولیس والوں کو اور مسجدوں میں جا کر بم دھماکے کرتے ہیں. تو یہ بات واضح میں کر دوں, ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ جن سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرز کے پاس پاکستان کی عوام کی طاقت ہوتی ہے, وہ دہشت گردوں کا اور کل عدم تنظیموں کا سہارا نہیں لیتے. وہ اسلحے کا, کلاشنکوف کا, غنڈہ گردی کا, غلیلوں کا اور ڈنڈوں کا سہارا اور پیٹرول بمز کا سہارا نہیں لیتے. یہ صرف دہشت گرد کی ذہنیت ہے جو ملک کو کے اندر انارکی, سول وار اور خانہ جنگی چاہتا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے اس کی تاریخوں کے ساتھ بتایا, ماشاءاللہ آپ کو ان کی ساری تاریخیں یاد ہیں. آپ بطور حکومتی نمائندہ آج کا آٹا اور گھی کا ریٹ بھی کائنڈلی بتاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, تاکہ عوام کو تسلی ہو جائے کہ سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کی عوام کے مسائل. مجھے یہ پتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملک کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ایم ایف کا عمران خان کا معاہدہ ہوتے ہوئے اور آئی ایم ایف کے معاہدے سے ہاتھ بندھے ہوئے رمضان میں پنجاب میں, جی بی میں اور اسلام آباد کے لوگوں کو مفت آٹے کی فراہمی شروع کرا دی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ ملک کا تاریخی رمضان پیکج جو ہے اس وقت, جس وقت ملک کے معاشی حالات یہ ہوں جو عمران خان صاحب جس کے ذمہ دار ہیں, جو آج اس پر بات نہیں کرتے, اس میں تاریخ ساز رمضان پیکج پاکستان کی عوام کے لیے دیا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب کا آئی ایم ایف کا پروگرام تھا تو چینی کی قیمت 52 روپے سے 5 سال 1 روپیہ نہیں بڑھی تھی. مجھے یہ پتا ہے کہ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 1 روپیہ نہیں بڑھی تھی. لیکن جس وقت عمران خان نے آئی ایم ایف کے پروگرام کی خلاف ورزی کی, آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جو پاکستان کی عوام کے لیے خود سائن کیا, اس کی خلاف ورزی کی, ملک کی کریڈیبلٹی اور معیشت کو داؤ پر لگایا, اور اس کے بعد اس پروگرام کے تحت جو مہنگائی آئی وہ انشاءاللہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون, کوئلیشن گورنمنٹ اور پارٹنرز اس کو جو حکومتی ایلائز ہیں صرف وہ کم کرنا جانتے ہیں, کیونکہ جو شخص ملک میں انارکی, سول وار اور خانہ جنگی چاہتا ہے وہ عوام کو ریلیف دینا اس کی ترجیح نہیں ہوتی. میڈم ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان شامل ہائی کورٹ اسٹیشن میں جا رہے ہیں ڈنڈے لینا اور دہشت گردوں کے ساتھ, تو اگر وہاں ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر وفاق کہاں پہ کھڑا ہے, کیونکہ آج وفاق میں جا رہا ہے. عمران خان تو میں نے کہا ہی نہیں کہ جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, میں نے تو نہیں کہا. میں نے تو کہا ہے وہ ایک سیشن کورٹ جا رہا ہے, لیکن میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان سیشن کورٹ جا رہا ہے. میں نے تو کہا ایک گنڈا, بدماش اور دہشت گرد سیشن کورٹ جا رہا ہے غلیلیں, ڈنڈے اور اسلحہ اور کلاشنکوف لے کر. میری سٹیٹمنٹ تو نہ بدلے نا. عدالت بلا رہی ہے سر, میں نے تو پہلے بولا ہے آپ کو. عدالت نے کہا ہے اس کو قانون, اور عدالت کیا, ایک عدالت نے کہا ہے, دوسری عدالت نے 9 میں ریلیف دے دیا ہے, اور ایک عدالت نے اریسٹ وارنٹ نکالے اور فرد جرم عائد ہونی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر, جس میں کوئی جواب نہیں ہے. گھڑی بھی چوری کی ہے, ہیرے بھی چوری کیے ہیں, ہار بھی چوری کیے ہیں, اور اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پالیسی بدلی ہے. پہلے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں, بیچے ہیں, اور اس کے بعد رقم جمع کرائی ہے, پالیسی کو بدل کے. اچھا میڈم, میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج تک عوام کا سوچا اور عوام کا یعنی کہ خیال. ابھی جو مسلم لیگ نواز فیصل میں بیٹھی ہے, ایک جو آپ نے پیکج دیا وہ اونٹ کے منہ میں دینے کے مناسب. ابھی یعنی کہ عام عوام جو خاص کر تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کافی پریشان ہے, پیٹرول پرائز پہ, بجلی پرائز پہ, اور دوسری روزمرہ کی اشیاء آج خریدتے ہیں, صبح دوسرا خریدتے ہیں. دیکھیں میں نے تو بات ہی کا آغاز اس سے کیا ہے, اس بات سے کیا ہے کہ جو آج مشکل حالات ہیں وہ عمران خان کے آئی ایم ایف کی پروگرام کی وجہ سے ہیں.
نواز شریف کے IMF کے پروگرام کی وجہ سے، جو کہ پاکستان کا تاریخ کا پہلا پروگرام تھا جس کو کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے واپس کیا. اس وقت نہ آٹا مہنگا ہوا، نہ چینی مہنگی ہوئی، نہ بجلی مہنگی ہوئی، نہ گیس مہنگی ہوئی، نہ گھی مہنگا ہوا، نہ کھاد مہنگی ہوئی، کیونکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کی سوچ تھی. ایک شخص معیشت کے ہاتھ باندھ کر چلا گیا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ یہ مسلم لیگ نون کا ایمان ہے، عوام کا ریلیف اور خدمت ایمان ہے، اور انشاءاللہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ وزیر اعظم کی قیادت میں یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم ریاست کو بھی بچائیں گے اور معیشت کو بھی دوبارہ ٹھیک کریں گے، وہ وعدہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. دونوں میں تاثر یہ آ رہا ہے کہ ریاست انتہائی کمزور ہو چکی ہے. آپ حکومت میں ہیں، حکومت ریاست کا سب سے اہم جز ہوتا ہے. یہ بتائیے گا، اکثریت آپ کے پاس ہے پارلیمان کے اندر، عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں وہ کسی قانون کے تابع ہوتی ہیں. آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کے ان قوانین کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، آج اگر ریاست کا تاثر کمزوری کا آ رہا ہے تو اس کی ذمہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان آئین توڑتے ہوئے اور سازش کرتے ہوئے نہیں ڈرتا، ایک دہشت گرد کھلے عام پھر رہا ہے. سپریم کورٹ نے بھی عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو آئین کے خلاف قرار دیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ متعدد سماعتوں پر عمران خان عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے. عدالتیں کہتی ہیں ملزم کو گرفتار کر کے پیش کریں. زمان پارک میں PTI کے جتھے نے پولیس پر پتھراؤ کیا.